شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور یک ٹھنڈی ان راتوں میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 12 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگوں نے ریلوے کالونی میں ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے۔ وہاں پر ہم لوگ جب شفٹ ہوئے، علاقہ دیکھا۔ علاقہ جو تھا بڑا پرسکون سا تھا، اور وہاں پر مکان بھی خاصے پرانے بنے ہوئے تھے۔ اس کے آگے باقاعدہ پوری ایک ریلوے لائن بھی گزرتی تھی مکانوں کے آگے سے۔ کچھ گیپ تھا بیچ میں، اس کے آگے پھر وہ ریلوے لائن تھی ساری، اور جہاں پر سڑک کا اینڈ ہوتا تھا وہاں پر ایک پرانا پھاٹک بھی تھا جہاں سے ٹرین باقاعدہ گزرا کرتی تھی، اسی لیے اس کا ریلوے کالونی نام بھی تھا۔ کچھ دن وہاں پر ہم لوگ ابھی سیٹ ہوئے، سارا گھر ور سیٹ کیا، تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتا تھا۔ ان دنوں میں میری نائٹ شفٹ تھی اور مجھے بہت دیر ہو جاتی تھی واپس آتے آتے۔ سردیوں کا بھی موسم تھا، تو ایک رات میں اپنی نائٹ شفٹ سے واپس آ رہا تھا۔ اب رکشہ ہو یا کوئی بھی سواری ہوتی تھی، وہ پھاٹک کی دوسری طرف اتار دیتے تھے۔ پھاٹک کو کراس کر کے ہم لوگوں کو اپنے گھر کی طرف پیدل ہی آنا ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایک آٹو رکشے والے نے سڑک کی دوسری طرف اتار دیا، کیونکہ جس طرف ریلوے لائن کا علاقہ تھا وہاں سے آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، وہ سڑک بہت دور بنتی تھی۔ تقریباً جہاں پر کالونی ختم ہوتی تھی وہاں پر ایک اور سڑک تھی۔ میں وہاں سے پیدل آنے لگا۔ سخت سردی، سناٹا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ابھی میں جیسے پھاٹک کراس کر کے آگے آیا، ابھی گھروں کی آبادی، مکان شروع نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کچھ ویرانے سے تھے۔ کبھی کسی دور میں صرف ایک پرانی ورک شاپ بھی ہوتی تھی، اس کا بھی ابھی بلڈنگ وہیں پر موجود تھی۔ جیسے میں وہاں سے گزرا تو میری ایک دم نظر پڑی فضا میں، ایک کالے رنگ کا جیسے کوئی بڑا سا دوپٹہ، چادر نما کوئی چیز ہوتی ہے، ہوا میں اڑ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہے کیا چیز، پرندہ تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ غور کر کے دیکھا تو کالے رنگ کا جیسے کوئی دوپٹہ، باقاعدہ بڑی چادر نما کوئی چیز ہوتی ہے، ہوا میں لہراتا ہوا، اڑتا ہوا جیسے آ کر وہاں پر کافی زیادہ درخت تھے ریلوے لائن کے ساتھ، درختوں کے پاس آ کر گر گیا۔ بڑا عجیب لگا مجھے یہ منظر، جیسے باقاعدہ پتنگ اڑتا ہے اس طرح سے وہ دوپٹہ اڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوپٹہ یوں اڑ کر آئے اور وہاں پر آ کر وہ اس طرح سے گرے؟ بڑا عجیب مجھے یہ منظر لگا۔ اب میں اس دوپٹے کی طرف غور سے دیکھنے لگا کہ دوپٹہ درختوں کے پاس جا کر گرا ہے، یہ کیا کسی نے کسی چیز سے باندھا ہوا تھا؟ یہ اڑ کیسے رہا تھا؟ صحیح جیسے کوئی پرندہ یا کوئی پتنگ اڑتا ہے۔ میں اس دوپٹے کی طرف بڑھنے لگ گیا، جیسے دوپٹے کی طرف بڑھنے لگ گیا، جو منظر میں نے دیکھا میرا دل دہلا دیا۔ اس منظر نے، جہاں پر وہ دوپٹہ گرا تھا وہاں پر باقاعدہ میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ کوئی دوپٹہ نہیں تھا، کالے لباس میں ایک عورت کھڑی تھی، اچھی خاصی قداور عورت تھی، کالا ہی لباس پہنا ہوا تھا، جیسے چادر باقاعدہ چہرے پر بھی اوڑھی ہوئی تھی، اور کچھ بول بھی رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے جب دیکھا میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ بالکل اس پرانی ورک شاپ کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی آگے درخت تھے سارے۔ میں وہاں سے الٹے قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے بھاگتا ہوا ریلوے لائن کی دوسری طرف ہو گیا، اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں نے سانس لیا، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، میں جا کر بستر میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو میں نے گھر والوں کو سارا منظر بتایا کہ یہ میں نے رات کو دیکھا ہے۔
امی وہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی نئے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہاں پر کیا معاملات ہیں، اپنا خیال رکھو اور دوبارہ ایسے کسی چیز کے پیچھے مت جانا، پتہ نہیں کیا مخلوق ہے کیا نہیں، اور ایک دفعہ یہ جنات بھوت پریت کسی کو چمٹ جائیں تو جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا کہ جی میں احتیاط کروں گا۔ اگلے دن پھر میں اپنے کام پر چلا گیا۔ وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو آج بھی مجھے بڑی دیر ہو گئی، 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ سردیوں میں جلدی رات کو ہمیں گھر بھیج دیتے تھے، یعنی صبح تک نہیں بٹھاتے تھے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو ڈیوٹی صبح تک ہو جاتی تھی۔ جیسے میں دوبارہ پھاٹک کراس کر کے ریلوے لائن کے پاس سے گزرنے لگا، مجھے بھیانک بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی گائے یا کوئی بھینس بولتی ہے، عجیب آوازیں، بھاری، اتنی خوفناک وہ آوازیں تھیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کس جانور کی آوازیں ہیں۔ بالکل اسی پرانی ورک شاپ کے پاس سے، اسی جیسے انہیں درختوں کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ جو پرانی ورک شاپ تھی وہاں پر کافی بڑی لائٹ بھی لگی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹ، جس کی روشنی آدھی آدھی ریلوے لائن تک بھی جاتی تھی۔ اس روشنی میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت ہے، عجیب و غریب انداز میں بیٹھی ہوئی ہے زمین پہ، جیسے اس کے دونوں ہاتھ بھی زمین پر اس نے رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی ایسے جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے، اور اس کا جو سر ہے اسے زمین کی طرف کیا ہوا ہے اور آوازیں نکال رہی ہے۔ بالکل عورت کا ہی چہرہ، عورت کا ہی جیسے پورا وجود ہوتا ہے۔ میں تو بہت ڈر گیا کہ یہ منظر کیا ہے، یہ مخلوق کیا ہے جو رات کو یہاں پر یہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس طرف ہوا ہی نہیں، میں تیزی سے میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ آج تو مجھے باقاعدہ لگا میرے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، جب میں اپنی گلی میں پہنچا میں نے باقاعدہ دیکھا ایک بندر نما مخلوق تھی، جیسے کوئی بھل مانس، کوئی یٹی ٹائپ کوئی مخلوق ہے، میرے پیچھے تک وہ آئی ہے۔ پر میرے پاس چابی نہیں، میں لے کر گیا تھا، گیٹ کھٹکھٹانے کی تو نوبت ہی نہیں ہے۔ میں نے گلی کے کونے تک اسے دیکھا اور جیسے وہ جھانک کر ہمارے گھر کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا، میں امی ابو کو تنگ نہیں کرتا تھا، وہ سوئے ہوتے تھے، لیکن آج امی جاگ رہی تھی۔ جیسے میں گیٹ کھول کر اندر آیا، امی فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی، گیٹ بند ہونے کی آواز آتی تھی۔ امی نے کہا تم خیریت سے آئے ہو، آج تو نہیں کچھ ہوا؟ میں بہت ڈرا ہوا تھا، میرے سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، میں سے غور غور سے امی کو دیکھ رہا تھا۔ امی نے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ امی نے مجھے بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ امی کو میں نے ساری بات بتائی کہ میں نے وہاں پر اس عورت کو عجیب و غریب روپ میں دیکھا ہے، اور پھر ایک بندر نما مخلوق میرے پیچھے بھاگی ہے، اور وہ آواز عورت کی نکال رہی تھی، یہاں تک کہ گھر کی گلی تک بھی آئی ہے وہ۔ امی نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، تم نائٹ شفٹ میں اب کام نہیں کرو گے، ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے، اگر تمہیں کوئی جانی نقصان ہو گیا تو۔ اس سے میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی۔ میں نے امی کو کہا اللہ بہتر کرے گا، میں ڈیوٹی چینج کروا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ جا کے سو گیا۔ صبح مجھے بڑا سا بخار اور میرے پورے جسم پر نیل کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ امی نے کہا کہ یہ سائی کی علامت ہوتی ہے۔ امی کو ان کی امی نے یہ باتیں بتائی تھی کہ جب کسی پر سائے جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، یا اگر اس نے کوئی بھاری مخلوق دیکھی ہو یا اس کے پاس سے گزرا ہو۔ امی نے کہا کہ یہ تمہیں دم کروانا پڑے گا۔ امی نے ابو کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کریں یہاں پر شاید کوئی مل جائے، کیونکہ ہم نے سنا تھا جس طرف کالونی کا اینڈ ہے وہاں پر ایک سڑک کی طرف ایک کوئی دربار سا بھی ہے۔ وہ بائک لے کر ادھر چلے گئے، پتہ چلا تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھتے تھے۔ وہ واپس آئے، ابھی محلے میں تو اتنی خاص سلام دعائی نہیں تھی کہ کسی سے کیا پوچھتے۔ ابو نے مجھے بائک پر بٹھایا بڑی مشکل سے، امی بھی پیچھے بیٹھی بیچاری میری خاطر۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگ بائک پر پورے آئے، ہم لوگ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے بزرگ جو تھے ان کے پاس مجھے بٹھایا۔ ابو نے ساری بات بتائی کہ ہم لوگ نئے آئے ہیں یہاں پر، ہمیں پتہ نہیں ہے،
اس کو 2 دن سے کوئی عجیب و غریب چیز پرانی ورک شاپ کے پاس نظر آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کل وہ میرے پیچھے بھی بھاگی ہے، اور یہ دیکھیں اس کے جسم کے اوپر نیل کے نشان بھی پڑ گئے ہیں۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے جب پڑھائی کی میرے جسم پر پڑے ہوئے نیل کے نشان دیکھے، انہوں نے کہا چڑیل آفت کا بسیرا ہے وہاں پہ۔ وہ ورک شاپ ویسے ہی بند نہیں ہوئی، وہ تو پوری رات وہ ورک شاپ چلتی تھی۔ وہاں پر اتنا ایک رش ہوتا تھا لوگوں کا کہ رات کو بھی دن کا سما ہوتا تھا۔ اس پرانے پھاٹک کے پاس جو ورک شاپ ہے وہاں پر پتہ نہیں، اسی ورک شاپ کے اوپر ایک لڑکا مکینک کام کرنے کے لیے آیا تھا، کرسچن لڑکا تھا کوئی۔ تو اس نے وہاں پر اس ورک شاپ کے پاس کوئی کالے جادو کا عمل کیا۔ اس نے کالے جادو کا عمل اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے اس استاد سے ورک شاپ چھین لے۔ اس نے اس استاد پر عمل کیا تھا، اس کا وہ جو استاد تھا وہ 11ویں دن مر گیا تھا۔ اس کے بعد ورک شاپ بند ہو گئی۔ جیسے ورک شاپ بند ہوئی وہ آسیب زدہ جگہ ہو گئی۔ بند ورک شاپ کے اندر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جو ورک شاپ تھے، جو ان کے مالک تھے، ان کے گھر میں رابطہ کیا گیا، ان سے کہا کہ ورک شاپ کھول کر دیکھیں، یہاں پر کوئی ماجرا ہے، رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کھول کر دیکھا اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ساری اندر سے عمارت جو تھی، کھڑکی دروازے آدھے ٹوٹے ہوئے تھے، اور ایسا تھا کہ باقاعدہ جیسے کسی نے وار کیا، حملہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، ورک شاپ کی دیواروں کے اوپر بھی خون کے نشان تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ورک شاپ کے اندر بھی اس مخلوق کو دیکھا تھا جب اس ورک شاپ کو کھولا گیا تھا۔ ایک دو وہاں پر جو مکینک کام کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ورک شاپ کی دوسری منزل پر ہم لوگوں کے کمرے تھے، وہاں پر ہم اکثر رات بھی رہ جاتے تھے جب کام زیادہ ہوتا تھا۔ تو جب اچانک سے یہ معاملات شروع ہوئے تو ہم لوگ بھی یہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگ پر سامان اٹھانے گئے تو انہوں نے باقاعدہ ایک بھیانک عورت کو دوسری منزل پر دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ بالکل سامنے کونے میں کھڑی ہوئی تھی، بالکل اندھیرے کمرے کے کونے میں۔ اس کے بعد علاقے میں بھی خوف پھیل گیا کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا معاملہ ہے، کون روتا ہے رات کو۔ لوگوں نے شام کے بعد اس جگہ کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا۔ جیسے لوگوں نے اس جگہ کو بالکل ویران کر دیا تو رات ہوتے ہی وہ مخلوق یہاں سے باہر نکل آتی تھی۔ اکثر پہلے تو وہ لوگوں کو نقصان بھی دیتی تھی، ان کے پر حملہ کر دینا، پتھر مارنا، کسی پر سیم ہو جانا، کسی نے ویسے بیمار ہو جانا، یہ معاملات بہت تھے۔ پھر وہ بابا جی کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بڑی محنت کی، میں نے پورے 11 دن وہاں پر پڑھائی کر کے جاتا تھا، حصار باندھ کر آتا تھا، اللہ کر کے اس مخلوق کو وہاں تک قید کیا کہ آبادی کی طرف نہ آ جائے۔ پھر باقاعدہ علاقے کے سبھی لوگوں کو منع کیا گیا کہ آدھی رات کے بعد جو کالونی کے اس حصے کی طرف سے نہیں گزرنا، جہاں پر ورک شاپ ہے، پھاٹک والی طرف سے نہ آئے، جو دوسری سائڈ ہے اس طرف سے بے شک آ جائے۔ یہاں پر کبھی کوئی بھی رات کے وقت ریلوے لائن کی سائڈ سے نہیں آتا۔ یہ بات پوری ریلوے کالونی میں مشہور بھی تھی۔ انہوں نے مجھے دم کیا، سختی سے منع کیا کہ دوبارہ رات کے وقت تم نے وہاں سے نہیں گزرنا، مغرب کے بعد کوشش کرو، مغرب کے بعد بھی وہاں سے نہ گزرو، حد ہو تو تم مغرب کے بعد تک گھر آ جاؤ۔ اگر زیادہ رات کرو گے، 12 بجے کے بعد آؤ گے تو مخلوق تمہیں نقصان ضرور دے گی، کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں مجبور تھا، گھر آ گیا، گھر آ کر ساری باتیں گھر والوں کو بتائیں۔ وہاں پر علاقے کا کوئی اور آدمی بھی بیٹھا تھا ورک شاپ پہ۔ شام کو وہ ہمارے گھر آ گیا ابو سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر نئے آئے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو بھی بتائیں، پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہے ریلوے کالونی میں کہ کوئی بھی رات کے وقت وہاں پر نہیں گزرتا۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا اس طرف سے آتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شام کے بعد پھاٹک چاہے کھلا ہو یا بند ہو، ٹریفک بھی نہیں گزرتی وہاں سے۔ جتنے بھی لوگوں کی گاڑی، موٹر بائک، رکشا، کوئی بھی سواری وہاں سے رات کے وقت گزرتی تھی تو وہ خراب ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ وہ کہتے تھے لوگ کہ ہمیں ایک عورت رکنے کا اشارہ کرتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، اور وہ اسی وقت وہ جو گاڑی ہوتی تھی، جو بھی سواری ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی اور عورت غائب ہو جاتی تھی۔
پھر ٹریفک بھی رات میں وہاں سے نہیں گزرتی، اسی لیے اس پھاٹک کو رات ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئی جائے نہ اس طرف۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی نہ آئے جائیں، کیونکہ وہاں پر بہت بھاری مخلوق کا بسیرا ہے جس کی ورک شاپ ہے۔ اس ورک شاپ کو بند ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں، دوبارہ وہ بندہ اس طرف نہیں آیا، نہ ہی وہ بندہ اس کے خاندان والے اس طرف آئے ہیں، کیونکہ اس کے اچانک انتقال کے بعد وہ سب ڈر گئے تھے، اس لیے کوئی بھی ان کے خاندان سے ان کا وارث بھی اس طرف نہیں آیا۔ یہ بند کی بند ہی پڑی ہے، اس میں سارا سامان جو کچھ بھی تھا، جس کا جو تھا وہ انہوں نے نکال کے دے دیا۔ اس ورک شاپ کے اندر ابھی بھی بہت سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو کرسچن لڑکے نے عمل کیا تھا، اس نے وہ مخلوق یہاں پر حاوی کر دی تھی، لیکن لے وہ خود بھی نہیں سکا، وہ خود بھی یہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی تھی یہاں پر آ کر اس ورک شاپ میں کام شروع کرنے کی، اس نے بہت کنوینس کیا باقی کے جو ورکر تھے، جو مکینک تھے، ان کو، یہاں تک کہ جس کی ورک شاپ تھی اس کے بیٹوں کو بڑا کنوینس کیا، کسی نے اس کو اجازت نہیں دی۔ جب ان لوگوں نے پتہ کروایا کہ ہماری ورک شاپ پر یہ وار کس نے کیا ہے، ان کے جو ورک شاپ کا مالک تھا، 11 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بیمار پڑا ہو گیا تھا، اور وہ یہ باقاعدہ بتاتا تھا کہ مجھے ایک عورت ورک شاپ میں نظر آتی ہے، اور وہ عورت باقاعدہ میرے پر پڑھائی کرتی ہے۔ وہ بتاتا ہی فوت ہو گیا۔ پھر کوئی بھی ڈر کے مارے اس طرف نہیں آیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں، پورا علاقہ اس بات کو جانتا ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، رات کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، چوکیدار بھی نہیں جاتا۔ پھر یہ باتیں سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ہاسپٹل میں بات کر کے اپنی ڈیوٹی چینج کروائی، جنرل ریزن بتائی اپنی، تو وہ لوگ مان گئے۔ میں پھر مغرب کے فوراً بعد گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن میں اس پرانے پھاٹک کی طرف سے نہیں آتا تھا، اب میں دوسری جانب سے آتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم لوگ اس ریلوے کالونی میں صرف 1 سال رہے تھے، کیونکہ ہم نے سال کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ جیسے جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہو، چاہے وہ جادو کے ذریعے بیچے گئے ہوں یا خود سے ہوں، پھر وہ انسانوں کو آباد نہیں ہونے دیتے۔ اور پچھل پیری مخلوق چڑیل آفت کے بارے میں تو یہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر اس کا کسی جگہ پر بسیرا ہو جائے، پھر انسان کبھی بھی وہاں پر آباد نہیں ہو سکتے، وہ جانیں نقصان دے دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ ایسے ہی خوفناک کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ہارر سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nurchinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔